کون سی نشانیاں ہیں جو میرے اندر آنی چاہیے کہ پتہ چلے کہ واقعی یہ بالکل صراط مستقیم پہ چلتا جا رہا ہے؟ کون سے ایسے وسائل ہیں کہ میں استقامت کی نعمت ان کے ذریعے حاصل کر لوں؟ کون سی ایسی رکاوٹیں ہیں کہ چاہنے کے باوجود، کوشش کے باوجود، دعاؤں کے باوجود انسان سیدھا نہیں ہوتا؟ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ استقامت، استقام یستقیم و استقامتاً سے اس کا مطلب ہوتا ہے سیدھا ہونا، معتدل ہونا۔ وہی شخص دین میں اعتدال اختیار کرتا ہے، سیدھا اور درست زاویے پہ چلتا ہے، جو اللہ ذوالجلال کی عبادت پر مستقل مزاجی سے لگا رہتا ہے۔ استقام لہ الامر عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ فلاں کام جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ جس بندے کو اللہ ذوالجلال یہ صلاحیت عطا کر دے کہ وہ اللہ کی عبادت پر، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر اس قدر جم گیا ہے کہ کوئی بھی چیز اسے پریشان نہیں کرتی، یہی وہ خوش نصیب ہے جس کا معاملہ دنیا میں بھی ٹھیک ٹھاک رہے گا اور قبر اور حشر میں بھی اللہ جلال اس کے مقام و مرتبے کو ٹھیک ٹھاک رکھے گا۔ استقام فلان بفلان ای مدحہ واثنى علیہ، عربی زبان میں استقامت کا ایک تیسرا معنی ہے تعریف کرنا اور کسی کی خوبی بیان کرنا۔ جس بندے کو اللہ ذوالجلال یہ نعمت عطا کر دے کہ اس کے اندر استقامت آ جائے، اللہ ذوالجلال دنیا میں بھی اس کی تعریفیں کرواتے ہیں، اور اس سے بڑا انعام کھربوں فرشتوں کے سامنے اللہ ذوالجلال خود اس بندے کی تعریف کرتے ہیں۔ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے استقامت یہ ہے ان تستقیم علی الامر والنہی ولا تروغ روغان الثعلب۔ استقامت کیا ہے؟ جو اللہ کا حکم آ گیا ہے بس اسے کرنا ہی کرنا ہے، دوسری کوئی رائے نہیں۔ جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا ہے اس سے رکنا ہی رکنا ہے، دوسری کوئی راہ نہیں۔ روغان الثعلب، آپ میں سے کون ہے جس نے لومڑی کو دیکھا ہوا کسی؟ جب وہ چلتی ہے تو سموتھلی چلتی ہے یا 20 مرتبہ دائیں اور بائیں دیکھتی ہے؟ دیکھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہہ رہے ہیں استقامت یہ ہے کہ اللہ کا حکم آیا میں نے مان لیا۔ استقامت کا حکم، استقامت کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کا حکم آئے، اچھا فلاں کیا کہہ رہا ہے، اچھا یہ کیا کہہ رہا ہے، چلو میں رائے لے لیتا ہوں، چلو میں سوچتا ہوں، چلو میں مشورہ کرتا ہوں۔ کس سے؟ کون ہے جو اللہ ذوالجلال کے مقابلے میں تمہیں کوئی مشورہ دے سکتے؟ اس چیز کو اللہ ذوالجلال نے منع کر دیا ہے، بس رک گئے۔ یہ استقامت نہیں ہے۔ خاندان کیا سوچے گا، ساتھی میرے کیا سوچیں گے، میں معاشرے میں سروائیو کیسے کروں گا؟ تو صحابہ کرام نے سروائیو کیسے کیا؟ کیا صحابہ کرام نے مکہ میں اپنے بیوی اور بچوں اور مال و دولت کو چھوڑ کے ہجرت نہیں کی مدینہ میں؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ وہاں کروڑوں درم و دینار کے مالک جو ہے خالی ہاتھ مدینے پہنچے۔ سروائیو کرنے کا کیا معنی ہے؟ کسی محلے اور بستی اور شہر کے چودھری کے ڈیرے پہ چلے جائیں، وہ بھی خالی واپس نہیں لوٹاتا، تم رب کے ساتھ جڑ جاؤ اور تمہارا رب تمہیں ضائع کر دے، یہ کیسے ہوگا؟ وَلَا تَرُوغُ رَوْغَانَ الثَّعْلَبِ، لومڑ نہ بنو، اچھا دیکھتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، ہو ہی جائے گا۔ یہ ان لوگوں کے الفاظ ہیں جو کچھ نہیں کرنا چاہتے، جنہوں نے کرنا ہوتا ہے اللہ کا حکم ہے بس، آگے کیا ہے؟ نتھنگ، کچھ نہیں ہے، اس کا حکم ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے الاستقامہ ہی اداء الفرائض، استقامت یہ ہے کہ آپ کی فرائض کی پابندی اس خوبصورتی سے آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہو کہ کبھی اس میں کمپرومائز نہ ہو، یہ استقامت ہے۔ اللہ اکبر، پھر اللہ بڑا، پھر میری شوق بڑی نہیں، پھر میرا دوست بڑا نہیں، پھر میرے رشتہ دار بڑے نہیں، پھر اللہ بڑا۔ کیا کرو؟ مسجد جاؤ، اللہ کا حکم آ گیا ہے تو پھر وہ حکم سب سے بڑا ہے، دنیا کا کوئی حکم
کوئی حیثیت نہیں رکھتا. فرائض ہیں جو وہ فرائض ہیں. اور عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے من تہاون بالآداب. ابھی میں گزارش کر رہا تھا کہ کوئی آواز نہ آئے، یہ میں ادب کی بات کر رہا تھا. میں کیوں کر رہا تھا؟ عبداللہ ابن المبارک فرماتے ہیں جو ادب و آداب میں سستی دکھاتا ہے حرم من النوافل، اللہ اس سے نوافل کی نعمت اس سے چھین لیتے. ومن تہاون بالنوافل حرم من السنن، جو کبھی بھی نفل نہیں پڑھتا ایک نہ ایک دن سنتوں کا بھی چور بن جاتا. ومن تہاون بالسنن، اور جو سنتوں کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے. اور آج کل کے جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے پیچھے لگ کون سے پڑھے لکھے، یہ کون سی مؤکدہ ہے، یہ تقسیم کس حدیث میں آپ نے پیش کر دی ہے مؤکدہ اور غیر مؤکدہ؟ اللہ کے رسول نے پڑھی تاکید کی ہے. پھر یہ چور رستہ نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ علمی اصطلاحات ہیں، سمجھائیں پڑھائیں اور بتائیں، لیکن لوگوں کو بے عمل تو نہ بنائیں. 25 سال نوکری کرنے کے بعد گھر نہیں بنتا، بس اوقات قبر پہلے لگ جاتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صلی 12 رکعہ فی یوم ولیلہ بنی لہ بیت فی الجنہ، جو دن اور رات میں 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے اللہ عز و جلال اس کا جنت میں گھر بنا دیتا. 4 ظہر سے پہلے، اربع قبل الظہر، ورکعتین بعدها، ورکعتین بعد المغرب، ورکعتین بعد العشاء، ورکعتین قبل صلاة الفجر. 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے. اور جو سنتوں میں سست ہو جاتا ہے وَمَن تَهَاوَنَ بِالسُّنَنِ حُرِمَ مِنَ الْفَرَائِضِ، ایک نہ ایک دن فرض نماز بھی چھوڑے. کیا ایسا نہیں؟ وَمَن تَهَاوَنَ بِالْفَرَائِضِ، اور جو فرائض کی پابندی میں سست ہوتا ہے حُرِمَ مِنَ الْمَعْرِفَةِ، وہ تو اللہ کی معرفت سے محروم کر دیا جاتا ہے. وَمَن حُرِمَ مِنَ الْمَعْرِفَةِ حُرِمَ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کو اللہ کی بھی معرفت نہیں ہے کہ میرا مالک اور خالق اور رازق کون ہے. یہ شخص پھر صرف معرفت سے محروم نہیں ہوا، یہ جنت سے بھی محروم کر دیا. مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاستقامہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا استقاموا على شهادة ان لا اله الا الله حتى لحقوا بالله. استقامت یہ ہے جس نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے، پھر آخری سانس تک اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، توحید پہ آنچ نہیں آنے. اور صحابی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، میرے صحابی تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے جلا کے راکھ بنا دیا جائے، شرک کے قریب نہ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بڑی بات کی. استقامت یہ ہے کہ توحید پہ آنچ نہ آنے. آپ کے علم میں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی کلمہ ہے. لا الہ الا اللہ 12 حروف جس میں توحید، محمد رسول اللہ 12 حروف. 12 اور 12 کتنے ہوئے؟ دن رات کے گھنٹے کتنے؟ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے ہر دن کے 24 گھنٹے دن رات کے ہر قسم کی قدغن سے محفوظ کرنا چاہتا ہے، نہ زندگی میں کبھی توحید پہ کوئی نقطہ آنے دے، نہ اللہ کے رسول کی رسالت پہ نقطہ. سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے الاستقامہ العمل بالطاعہ واجتناب المعاصی. استقامت یہ ہے کہ آپ کے ہر عمل پر، آپ کے قول پر، آپ کی نیت اور ارادے اور نظریے پر چھاپ ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی چھاپ ہو. ہر وہ نظریہ، ہر وہ سوچ، ہر وہ قول، ہر وہ عمل جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مخالف ہے، متحارب ہے، متصادم ہے، جب تک آپ اس کو ترک نہیں کرتے آپ کبھی بھی صراط مستقیم پر گامزن نہیں ہو سکتے. یہ کیا بات ہوئی بھلا؟
کہ سارا مہینہ رو رو کے میں گزاروں رمضان میں، لمبے لمبے قیام بھی کروں اور رمضان کے بعد نماز کی فکر نہ ہو، یہ کون سی استقامت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہی تو ایک نعمت سکھائی اور پڑھائی تھی جو زندگی کے آخری رمق تک ان صحابہ کے ساتھ تھی۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاستقامہ هي كناية عن التمسك بالله سبحانه وتعالى فعلا وتركا۔ استقامت یہ ہے کہ اللہ جلال کی محبت اتنی دل میں ہو، کوئی کام میں کر رہا ہوں تو اللہ کی محبت میں کروں، کسی کام کو میں چھوڑ رہا ہوں تو بھی اللہ کی محبت میں چھوڑوں۔ من احب للہ وابغض فی اللہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جو اللہ جلال کی محبت کی وجہ سے کسی سے محبت کرتا ہے، اس سے کیوں محبت ہے؟ یہ نمازی ہے۔ اس سے کیوں محبت ہے؟ ماشاءاللہ اس کا بہت اچھا اخلاق ہے۔ اس سے کیوں محبت ہے؟ یہ صاحب قرآن ہے۔ اس سے کیوں محبت ہے؟ یہ سنت پہ عمل کرنے والا ہے، اللہ کی رضا کے لیے محبت۔ اس سے کیوں نفرت ہے؟ شرابی ہے۔ اس سے کیوں نفرت ہے؟ چور ہے نا۔ اس سے کیوں نفرت ہے؟ بدعتی ہے۔ یہ نفرت اس کا وزن ہوگا قیامت میں۔ یہ میری اور آپ کے بنائے ہوئے اصول ہیں، کیا کریں، سروائیو کیسے کریں گے؟ صحابہ نے کیسے سروائیو کیا؟ 1447 سال ہو گئے ہیں، تابعین، تبع تابعین، صلحاء، اتقیاء، انہوں نے کیسے سروائیو کیا؟ اس وقت بھی دنیا میں ہم ہی رہتے ہیں، کوئی اور نہیں ہے، موجود ہیں، اور اللہ جلال نے انہیں کس طرح مضبوط کیا ہوا ہے، کبھی کمپرومائز نہیں کرتے۔ اور لوگوں کا تو حال یہ ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُوا، آپ جتنے ڈھیلے پڑیں گے لوگ اس سے زیادہ ڈھیلے ہوں گے۔ آپ نے معاشرے کو ایک اثر دکھانا ہے۔ مومن ہمیشہ مؤثر ہوتا ہے، متاثر نہیں ہوتا۔ اور پھر آپ جیسے مبارک لوگ ان کا مشن اور بیانیہ یہ ہے کتاب و سنت، آپ کو کیا پریشانی؟ پریشانی تو اس کو جس کا کوئی منہج ہی کوئی نہیں، پریشانی تو ان لوگوں کو ہو جن کا کوئی منہاج ہی کوئی نہیں، کبھی اس کی رائے لے لی، کبھی اس کی رائے۔ ہم نے منہج وہ اختیار کیا ہے، اللہ ذوالجلال کی کلام جس میں غلطی کی گنجائش، اللہ کے رسول کا فرمان جس سے بڑی صداقت میرے مالک نے دنیا میں اتاری، ساری دنیا کی صداقت جمع ہو جائے، محمد مصطفیٰ کی ایک بات کی صداقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر خطرہ کس بات کا ہے؟ امام ابن راجب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے الاستقامہ سلوک الصراط المستقیم، آپ کی زندگی کا ہر چال چلن صراط مستقیم پر، صراط مستقیم پر۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا يمنة ولا يسرا۔ یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اللہ کی محبت پر، اللہ کی عبادت پر اس قدر مطمئن ہے کہ کبھی انہوں نے دائیں اور بائیں دیکھنے کی توجہ ہی نہیں کی، ضرورت ہی محسوس ہوئی۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس لیے کہا کرتے تھے کسی نے دیکھنا ہے صاحب کرامت کو کہ فلاں بندہ بڑا صاحب کرامت ہے، اعظم الکرامہ لزوم الاستقامہ، سب سے بڑی کرامت اس کے پاس ہے جس کو اللہ نے ثابت قدمی دین پہ عطا کی ہوئی ہے، اور وہ صراط مستقیم پر گامزن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی تشریف فرما تھے، آپ نے ایک لائن کھینچی، خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا، لائن کھینچی، پھر آپ نے ایک دائیں لائن کھینچی، ثم خط عن یمینہ وعن شمالہ، دائیں بھی اور بائیں۔ پھر آپ نے فرمایا یہ جو سیدھی لائن ہے یہ ہے صراط مستقیم، وَهَذِهِ السُّبُلُ مُتَفَرِّقَةٌ، دائیں بائیں جو لائنیں ہیں یہ متفرق راستے ہیں، عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِّن، ہر راستے پر شیطان یدعو الیہ، یہ شیطان ہے جو
اپنی طرف بلاتا ہے جو صراط مستقیم کو چھوڑ کر کسی اور راستے پہ چلتا ہے تو شیطان اس کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ آج بڑے سمجھدار بنتے ہیں لوگ، رواداری ہونی چاہیے، بھئی اسلام آباد ہی جانا ہے نا، ادھر سے بھی جا سکتے ہیں ادھر سے بھی جا سکتے ہیں، ہاں کھائیوں میں دھکے کھا کے بھی جا سکتے ہیں، سیدھے راستے پہ جاؤ۔ اور شریعت کو اپنی مرضی سے تعبیر کرنا یہی تو سب سے بڑا فتنہ ہے۔ پھر آپ نے آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا سیدھا راستہ۔ اللہ جل نے اعلان کر فَاتَّبِعُوا، تمہیں اس کی اتباع کرنی، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ان راستوں کی طرف نہ جانا تم بھٹک جاؤ گے۔ اور آج یہی کچھ ہو رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے صحابہ کو یہ نصیحت کیا کرتے تھے۔ آج تو وہ دور ہی ختم ہو گیا نا کہ اچھا مجھے کوئی نصیحت کرے، کوئی کر دے تو اگلے 6 مہینے اس سے بات نہیں کرتے۔ صحابہ کہتے تھے اوصنی یا رسول اللہ، اللہ کا رسول وصیت کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کیا کہ پہلی وصیت اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، میری صحابی زندگی میں کبھی شرک نہ کرنا۔ کہ اللہ کا کچھ اور بھی وصیت کیجیے، آپ نے فرمایا کچھ اور بھی وصیت چاہیے، اذا اسأت فاحسن، کبھی وہ غلطی ہو جائے نا فوراً نیکی کر لینا، ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں برائیوں کو کھا جاتے ہیں، ختم کر دیتے۔ کہ اللہ کے کچھ اور بھی وصیت کیجیے۔ اور اچھا پھر ایک ایسی وصیت ہے جس کو ذرا یاد رکھنا، وہ کون سی وصیت ہے؟ استقم ولتحسن خلقک، استقامت اختیار کر لو اور اپنے اخلاق کو خوبصورت بنا لو، اس سے بڑی دنیا کے اندر کوئی وصیت۔ صحابی آئے اور آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا حافظہ کمزور ہے، مجھے بس ایک بات بتا دیں جو میں کسی اور سے نہ پوچھوں۔ کہا اچھا استقم باللہ، اللہ جلال کے ساتھ استقامت اختیار کر۔ قل ربی اللہ ثم استقم، زبان سے اقرار کر لو کہ میرا رب ہے، پالنے والا وہ اللہ ہے، پھر اس پہ ڈٹ جانا۔ آج آپ اس شہر میں بیٹھے جہاں بہت بڑے لکھے لوگ، بڑے سمجھدار لوگ، لیکن تعجب کی بات ہے سیدنا سلمان فارسی کی روایت نہیں سمجھتے۔ روایت آپ نے سنی ہوگی طارق بن شہاب کی بھی، کہ جب دو لوگ جا رہے تھے، جاتے جاتے کسی ایسی جگہ پہنچے جہاں ان کو پکڑ لیا گیا، ان سے تقاضا کیا گیا کہ دیوی کے نام پہ تم چڑھاوا چڑھاؤ۔ انکار کیا، انہوں نے کہا بولا وہ ذباب، خواہ کہ مکھی کا چڑھاوا چڑھاؤ۔ یہاں کی قصور میں دکان ہے جہاں مکھیاں بکتی؟ بولیے نہیں۔ ایک نے کہا مکھی بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، دوسرے نے کہا مکھی ہے نا، جس نے مکھی کا چڑھاوا بھی نہیں چڑھایا فقتل فدخل الجنہ، اسے قتل کر دیا گیا اور وہ جنت چلا گیا۔ جس نے کہا مکھی ہے اسے چھوڑ دیا گیا فدخل النار، وہ جہنم میں چلا گیا۔ آپ نے خود مانا ہے کہ یہاں مکھیوں کی دکان نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہر دکان پہ بہت مکھیاں ہوں گی، یہ تو ہو سکتا ہے۔ سوچئے اگر مکھی کا چڑھاوا چڑھانے والا کہاں گیا جو 10 من دودھ اور 1.5 لاکھ کی چادر چڑھاتا ہے، اس بیچارے کا کیا بنے؟ کبھی ترس کھایا کرے، ان کو سمجھایا کرے، ان کے پاس جایا کرے، ان کو قرآن کھول کے دکھایا کرے، ان کو حدیث کھول کے پڑھایا کرے۔ او بھائی تم ہمارے بھائی ہو، مسلمان ہو، دعویٰ کرتے یار دیکھو محمد کریم نے کیا کہا ہے، یہ دیکھو اللہ عز و جل کا کیا فرما، کوئی دشمنی نہیں ہے، بس صرف خوف اس چیز کا ہے سامنے کسی کو آگ لگی ہو برداشت ہوتا، کسے باشد کوئی بھی ہو پتہ بھی نہ ہو کون ہے، آپ برداشت کریں۔ اور شرک جو ہے اس کی معافی نہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کی کوئی معافی نہیں۔ قیامت کے دن اللہ جلال فرمائیں لو ان لک ما فی الارض، اگر آج میں پوری دنیا تجھے دے دوں، کنت مفتدیا بہا، جہنم سے بچنے کے لیے تم بطور فدیہ دے دو گے؟ بندہ کہے گا اللہ میں دے دوں، اللہ فرمائیں گے لقد اردت منک اهون من هذا، میں نے دنیا میں بڑی چھوٹی چیز کا مطالبہ کیا تھا، شرک نہ کرنا، فابیت، تو نے انکار کیا، آج سوائے جہنم کے تیرے لیے کچھ نہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور اس استقامت، اس دین پر ثابت قدمی کے 8 انعامات گنوائے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ، پھر اس پہ ثابت قدم بھی ہو جاتا ہے، اللہ نے 8 انعام رکھے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ جلال ان کی مدد اور معاونت کریں گے فرشتوں کے ذریعے۔ اللہ تخافوا، وہ کہیں گے تم پہ کوئی خوف نہیں، جو دین پہ ڈٹ جاتے ہیں انہیں بھی خوف نہیں ہوتا۔ آپ کا کیا خیال ہے 18,000 کسی کو کوڑے لگے، میں نے بولا کیا 18 نہیں کہا، 18 کوڑے نہیں کہا، کتنے؟ پھر بھی اس سے کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی غم نہیں۔ ایک شخص میدان کارزار میں گیا ہے، فارغ ہوا ہے، نیند آئی، سو گیا، دائیں بائیں کھوپڑیاں پڑی ہیں، ایک شخص آ کے اٹھاتا ہے، اما تخاف، تمہیں خوف نہیں آتا؟ وہ آنکھیں کھول کے دیکھتا ہے، کیا مطلب؟ کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے، اگر میرے رب کو پتہ چلا کہ میرے سوا کسی اور سے بھی ڈرتا ہے تو کیا بنے؟ جاؤ اور دوبارہ سو۔ دنیا میں سب سے بڑا بہادر وہ ہے جس کے دل میں جتنی مضبوط توحید، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور شرک نہیں کرتے، اللہ نے 2 وعدے کیے ہیں ان سے، ان کی نظریات میں بھی امن ہوگا، ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات میں بھی امن ہوگا۔ جو دین پہ ڈٹ جاتا ہے، کیسے ڈٹتا ہے؟ 4 نشانیاں ہیں جس سے سمجھ آئے گی کہ یہ بندہ مستقیم ہے، بالکل سیدھا۔ المستقیم کالجبل، استقامت اختیار کرنے والا ایسے ہے جیسے پہاڑ ہے، اور علماء لکھتے ہیں والجبل له 4 علامات، پہاڑ کی 4 علامتیں ہیں۔ لا يذيبه الحر، جتنی بھی گرمی ہو پگھلتا ہے، ولا يجمده البرد، جتنی چاہے ٹھنڈ پڑے اس پہ کوئی اثر ہوتا ہے؟ بولیے۔ ولا تحركه الرياح، دنیا جہان کی بڑی آندھی آئے وہ ادھر ادھر ہوتا ہو۔ ولا يذهب السيل، بڑے سے بڑے سیلاب آئیں حرکت کرتا ہے، سیلاب اپنا رستہ بناتا ہے، پہاڑ وہیں بناتا ہے۔ یہ ہے مستقیم۔ ٹکڑے کر دیے جائیں، اسے جلا کے راکھ کر دیا جائے، وہ کہے گا نہیں دین نہیں چھوڑ سکتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ہم میں سے کسی کو انگاروں پہ لٹایا جائے، مانے گا سب کچھ کہ نہیں مانے گا؟ وہ کیا تھا بلال کی؟ آگ بھی لگتی، چمڑی جل جاتی، انگارے بجھ جاتے، اور اس کی زبان سے کیا نکلتا؟ احد۔ یہ ہے مستقیم۔ اللہ نے اس کا پھر وزن بھی تو بتایا نا، وہ کالے رنگ کا غلام جس کی موٹی موٹی ہونٹ تھے، لیکن اللہ کے ہاں کتنا پیارا تھا۔ اب اس وقت وہ سٹارلائٹ کی جوتی تو نہیں پہنتے ہوں گے، ماربل ٹف ٹائل کی تو نہیں چلتے ہوں گے، لیکن چلتے زمین پہ تھے، ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی۔
آج لوگوں کے ہاں یہ میئرز بن گئے ہیں، فلاں فلاں خاندان ہے، یہاں رشتہ نہیں کریں گے، یہ بڑا خاندان ہے، چھوٹا ہے، کون سا بڑا اور کون سا چھوٹا؟ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف قریشی خاندان کے ہیں، یہ قریشی خاندان کا سپوت دنیا میں اس کا نام ہے، عالمی منڈی میں صف اول کا تاجر، وہ کہہ رہا ہے کہ آج میرے لیے فخر ہے کہ میں اپنی بہن کا نکاح بلال سے کر رہا ہوں۔ خریدا بھی ابو بکر نے ہے، اور ابو بکر ہی کہا کرتے تھے بلال سیدنا، بلال ہمارا سردار۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کے دو بیٹے تھے، واقد اور بلال، لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ بلال رسول اللہ احب الی من بلالی، لوگوں اللہ کے رسول کا بلال مجھے اپنے بلال سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ یہ ایمان کی قیمت، یہ ہے استقامت۔ اللہ نے یہ استقامت جس کو دے دی، اسی پریشانی پھر لا تخاف ولا تحزن۔ رمیصہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام سلیم، اللہ نے ایک بیٹا دیا، بیمار ہو، خامن باہر ہے، لمبی حدیث، اکیلی جان گھر میں ہے، بیٹا آخری سانسوں میں ہے، آخر فوت ہو گیا۔ غسلت ہو، اکیلی عورت نے غسل دیا، کفنت ہو، اکیلی عورت نے کفنایا، حنطت ہو، اکیلی نے خوشبو لگائی، ایک زاویے میں اسے لٹا دیا، نہ بین کیا ہے، نوحہ کیا ہے، نہ شور مچایا ہے، نہ پورا گاؤں اپنے سر پہ اٹھایا ہے۔ جو ہی خامد آیا، نہ ہی اس سے کچھ چمٹ کے روئی ہے، بلکہ پتہ تھا کہ تھکاوٹ ہوگی، اسے ویلکم کیا، جلدی سے کھانا لے کے آیا۔ آتے باپ نے پوچھا کیف ابنی، میرا بیٹا کیسا ہے؟ جواب دیکھیے گا، اہدى ما كان، پہلے سے سکون میں، کیونکہ پہلے تو تکلیف میں تھا نا۔ جب اللہ جلال کے پاس چلا گیا تو یاد رکھیے کہ وہ اللہ کے ہاں چلا گیا تو سکون میں آ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ کی استقامت دیکھی، کھانا دیا، ثم تجملت له كما تجملت له من قبل، پھر اپنے آپ کو تیار کیا اور آگے۔ ایک سوال کرتی ہیں خامد سے، لو ان قوما استعاروا شيئا، اگر کسی قوم نے کوئی چیز ادھار لی ہو، الہم یمنعوا، جب اس سے کہا جائے واپس کرو تو وہ کہیں کہ ہم نے واپس نہیں کرنا، ٹھیک ہے، تبئس ما قالوا، بڑی بری بات ہے کسی نے ادھار دیا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کیا کہتی ہیں؟ ابن، اللہ نے بیٹا ادھار دیا تھا واپس لے لیا۔ کہتی اب کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ اللہ کے رسول جنت میں گئے، کیا معراج کروائی، پوچھا یہ خوشبو کس کی آ رہی ہے؟ کہا یہ رمیصہ، یہ رمیصہ ہے، ایک عورت نہیں ہے، وہ صبر کی پہاڑ ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہمارا کیا رول ہے؟ یہ ہے استقامت، اللہ کا فیصلہ ہے۔ سب جانتے ہیں کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا رد نہیں ہوتی تھی، آخری عمر میں نبی نے ہو، لوگوں نے کہا دعا کرو، کہتے نہیں، کہتے کیوں؟ کہتے ہیں قدر اللہ خیر من بصری، بھائی اللہ کا فیصلہ مجھے میری آنکھ سے زیادہ پیارا ہے۔ استقامت کی نعمت جو ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میں اپنے رب کی توحید کو نہیں چھوڑوں، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میرے لیے قدوہ اور نمونہ اور رول ماڈل جو ہے وہ صرف ایک ہستی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہی نعمت سکھائی۔ یہاں ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گا، آپ میں سے بھی کوئی ہے یہ استقامت اپنے اندر پیدا کرنے کی خواہش رکھنے والا؟ کوئی ہے آپ میں سے؟ ڈر گئے ہیں، ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، چاہتے ہیں آپ سب لوگ؟ تو پھر آپ 5 کام کر لیجیے، اور بڑے آسان سے کام۔ پہلا کام، اللہ کے ذکر کو اپنی عادت بنا۔ دنیا میں سب سے بڑا مضبوط انسان اگر آپ کو ملے گا تو وہ ہوگا جو اللہ کا ذکر کرنے والا۔ اور امام ابن القیم فرمایا کرتے تھے لا يبلغ العبد درجة الاحسان الا بذکر اللہ، ایکسیلنس کے درجے پہ کسی کا ایمان آ سکتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے آ جاتا ہے۔ چلتے پھرتے آپ کی زبان پہ صبح شام کے اذکار تو آپ نے کرنے ہی کرنے ہیں، نمازوں کے بعد کے اذکار تو کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن آپ کی حالت یہ ہونی چاہیے آپ چلتے پھرتے جب موقع ملتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
ولا حول ولا قوة إلا بالله، استغفر الله، حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، اللہ اللہ ربی لا شریک لہ۔ آپ کی زبان جو ہے ذکر سے تر رہنا چاہیے، اس سے کبھی آپ ڈی ٹریک نہیں ہوں۔ یہ بہت بڑا قلعہ ہے جس میں جو آ جائے شیطان کی وہاں تک اپروچ ہی نہیں ہوتی۔ آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے، جب کچھ جادوگروں نے یہ طے کر لیا کہ فلاں جو ہے اس کو ہم نے گرا نہیں گرا، جنات کو اکٹھا کیا گیا، کوشش کی گئی، 1 ہفتہ دیا، 2 ہفتے دیے، مہینہ دیا، رپورٹ لی گئی، کہتے کیا کریں، کچھ نے آ کے کہا وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا، ہم حملہ کرنے جاتے ہیں تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا، کچھ نے کہا کہ ہم جاتے ہیں تو ہمیں گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، واپس آ جاتے۔ آپ کو ذکر کی طاقت کا پتہ ہی نہیں، اگر پتہ ہو تو کبھی آپ زندگی میں ذکر میں کمی نہیں کریں، اتنی اللہ نے اس میں طاقت رکھی۔ اگر آپ استقامت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو پھر زندگی میں کبھی نماز میں سستی نہ کریں، عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ابن سماع کو کہاں سے تلاش کریں، وہ کہا کرتے تھے 40 سال ہو گئے ایک نماز بھی جماعت کے بغیر نہیں پڑھی۔ یہاں آپ سے بھی گزارش کروں، آپ کی اگر نماز سفر میں رہ جائے، کہیں بھی رہ جائے، آپ اکیلے بھی ہیں، وضو کریں، آ کے تکبیر کہیں اور نماز شروع کر دیں۔ آپ کہیں گے اس سے کیا ہوگا، آپ کو جماعت کا ثواب ملے گا۔ صحیح مسلم کی روایت آپ نے سنی ہوئی ہے، اللہ کا بندہ بہت پیارا لگتا ہے، اکیلا بکریاں چراتا ہے پہاڑ کی چوٹی پہ، اکیلا اذان کہتا ہے، اکیلا تکبیر کہتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے۔ آج سعید بن مسیب کہاں سے لائیں جو کہتے تھے 50 سال ہو گئے مؤذن اذان بعد میں کہتا ہے، میں پہلی صف میں بیٹھا ہوں۔ سلیمان ابن مہران الاعمش کہاں سے تلاش کروں جو کہتے تھے کہ لم تفتنی التکبیرۃ الاولی منذ 70 سنہ، 70 سال ہو گئے کبھی تکبیر اولا فوت نہیں۔ تیسرا طریقہ جس سے آپ کو استقامت مل سکتی ہے، جب تک آپ دینی مجالس میں نہیں بیٹھتے، علماء کی صحبت اختیار نہیں کرتے، اس وقت تک استقامت ممکن نہیں۔ میں نے ایک لفظ بولا ہے علماء کی صحبت، میری مراد کون ہے؟ علماء ربانیین۔ علماء کی 3 قسمیں ہیں، عالم دولہ، عالم امہ، عالم ملہ۔ عالم دولہ حکومتی مولوی، اس کو صرف یہ غرض ہوتی ہے کہ فتویٰ وہ دوں گا جو حکومت راضی رہے۔ عالم امہ عوامی مولوی، وہ کیا کرے گا؟ صرف وہ کہے گا جس سے عوام خوش ہوتی ہے۔ عالم ملہ